فاتحہ۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزاداران امام مظلوم، عاشقان شہدائے کربلا، آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ یہ محرم تاریخ انسانیت کا ایک انوکھا محرم ہے، جس میں کووڈ-19 کے شکار افراد کی وجہ سے اور اس بیماری کے تیزی سے پھیلنے کے سبب پوری دنیا میں عزاداری کے مراسم پابندی کے ساتھ پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقینی طور پر اس سال کو تاریخ انسانیت میں ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ ارباب ازا، غم کا تعلق دل سے ہے، غم منانے کا تعلق خالص قلبی معاملہ ہے۔ یہ رسمیں یقینی طور پر ضروری ہیں اور اظہار کا ذریعہ ہیں، لیکن جو دل اپنے اندر حسین سے سچی محبت رکھتا ہے، جس ذہن میں فکر حسین پائی جاتی ہے، وہ یقینی طور پر اسی انداز سے عزاداری میں مشغول ہے جس انداز سے گزشتہ سالوں میں رہتا تھا۔ ارباب ازا، یوں تو قربانی کا سلسلہ حسین ابن علی کی طرف سے 28 رجب کو ہی شروع ہو گیا تھا، جب یزید کی طرف سے سوال بیعت کیا گیا تو اس انکار بیعت کے بعد حسین ابن علی نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ یہ پہلی قربانی تھی۔ وطن کے چھوڑنے کے بعد مکہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد وہ عاشق حج
کہ جس نے کم از کم 20 یا 25 حج پیدل چل کر انجام دیے تھے، وہ عین حج کے موقع پر یعنی 8 ذی الحجہ کو مکے کو خیر آباد کہہ رہا ہے۔ یہ حسین کی دوسری قربانی۔ اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگر حسین ابن علی قربانیوں پر قربانیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، 4 محرم کو حسین کے خیمے دریا سے اٹھا دیے گئے، 7 محرم کو حسین پر بندش آب ہو گئی، 9 محرم کو حسین چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ شب عاشور انتہائی قیامت کی شب کہ جس میں حسین اپنے ایک ایک ساتھی کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ کل تمہیں شہید ہونا ہے، اے زہیر تمہیں بھی کل قتل ہونا ہے، اے سعید تمہیں بھی کل شہید ہونا ہے۔ اللہ اللہ اپنے ساتھیوں کو خبر دے رہے ہیں شہادت کی، اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ شب ایسی شب تھی کہ جس شب میں رات بھر حسین ابن علی کے خیام سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں۔ عزیزان گرامی، یوں تو عصر عاشور ہی، عصر 9 محرم کی شام یعنی عصر کے وقت ایک ہلچل فوج میں ہوئی، یزیدی فوج میں۔ جب یزیدی فوج میں ہلچل ہوئی اس وقت امام مظلوم تلوار پر تکیہ کیے ہوئے غنودگی کی حالت میں تھے۔ جناب زینب نے جیسے ہی فوج میں ہلچل دیکھی، ماں جائے کے پاس آئیں اور عرض کی کہ ماں جائے، یہ فوج اس وقت حملہ کرنے چاہتی ہے۔ امام مظلوم خواب سے بیدار ہوئے اور فرمانے لگے کہ بہن زینب، میں نے ابھی نانا کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین تم جلد میرے پاس آنے والے ہو، یقیناً شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اے عباس، اس فوج سے جا کر یہ پوچھو کہ اس وقت حملے کا کیا سبب ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ مخالف فوج کے پاس پہنچے اور گفتگو شروع ہوئی۔ عصر یعنی عصر کے وقت 9 محرم کی یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ابھی حملہ کر کے معاملات ختم کر دیے جائیں، کام تمام کر دیا جائے، لیکن بھاری اکثریت اس بات پر راضی ہو گئی کہ حسین ابن علی کو اجازت دی جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسین ابن علی کو اجازت دی گئی، رات کی مہلت دی گئی، اور وہ امام مظلوم نے بھی یہ فرما دیا تھا کہ اے عباس، مخالفین سے کہہ دینا کہ میں جو رات کی مہلت مانگ رہا ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں انی احب الصلاۃ و ذکر اللہ، کہ مجھے کس قدر نماز اور اللہ کی عبادت اور قرآن سے تعلق ہے، محبت ہے۔ اور یہی حسین کا پیغام تھا۔ رات بھر حسین ابن علی کے خیام سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں۔ بس صبح نمودار ہوئی، ابھی یہ نمازی مسلوں سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ دشمن کی طرف سے حملے شروع ہو گئے، اور عمر ابن سعد نے پہلا تیر یہ کہتے ہوئے رہا کیا کہ ساتھیوں گواہ رہنا، حسین کی طرف سب سے پہلے جو اقدام جنگ کرنے والا میں ہوں۔ بس اس تیر کا چھٹنا کیا تھا، کم از کم 10,000 تیر اس چھوٹی سی جماعت کی طرف بڑھے، اور اس پہلے حملے میں کم از کم 50 انصار حسینی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اب جنگ کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، ایک ایک کر کے ساتھی اذن جہاد لیتا اور جہاد کرتا، اور پھر اس کے بعد حسین کو پکارتا مدد کے لیے، امام مظلوم اس کی مدد کو جاتے۔ اللہ اللہ یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی سعید آگے بڑھے، کبھی زہیر آگے بڑھے، کبھی حبیب آگے بڑھے، اور کبھی مسلم ابن عوصہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ اعزہ کی باری آئی۔ اعزہ میں کبھی قاسم آگے بڑھے، کبھی عون محمد آگے بڑھے، کبھی برادران عباس آگے بڑھے،
کبھی عباس آگے بڑھے، یہاں تک کہ جناب علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اب جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین میدان میں یکا و تنہا ہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی ناصر نہیں۔ حسین مسلسل آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کو پہنچے، کیا کوئی ہے جو ہماری حمایت کو پہنچے، کیا کوئی ہے جو اہل حرم کی حفاظت کر سکے۔ اللہ اللہ، بس اس آواز کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ خیام میں شور بپا ہوا، خیام میں شور کا بپا ہونا تھا۔ حسین اپنا غم بھول گئے، فوراً در خیمہ پر آئے اور یہ آ کر کہنے لگے کہ بہن زینب، حسین ابھی زندہ ہے، حسین کی زندگی میں رونا کیسا۔ بھئی یہ سننا تھا۔ جیسے ہی بھائی کی آواز سنی، زینب در خیمہ پر دوڑ کر آئیں اور کہنے لگیں ماں جائے، جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر کی بے چینی کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ امام نے کہا بہن زینب، بچے کو میرے گود میں دو، میرا بچہ بہت پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ مشاہدہ کیا، بچے کو دیکھا، واقعاً بچہ بہت پیاسا ہے۔ آنکھوں کا عالم یہ ہے کہ آنکھیں دھسی جا رہی ہیں اور رنگ زرد پڑ چکا ہے۔ امام فرمانے لگے یقیناً یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اگر اسے پانی نہ ملا تو یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ مخالف کے پاس جاؤں، دشمن کے پاس جاؤں اور طلب آپ کروں۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب اولاد ایسا ہو جو اس بچے پر ترس کھا کر چند قطرے پانی کے پلا دے۔ امام مظلوم آگے بڑھے اور ابا کا دامن کیا، ابا کا دامن بچے پر ڈالا، آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک بلند مقام پر پہنچے اور بلند مقام پر پہنچ کر ایک فصیح و بلیغ تقریر ارشاد فرمائی۔ اس تقریر کا ایک خاص فقرہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عجیب و غریب فقرہ تھا کہ یا قوم ارحم ان لم ترحمونی ارحموا ھذا الطفل اما ترونہ کیف یتلظی عطشا۔ اے لوگو، کیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین پر رحم کرنا نہیں چاہیے تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ یہ بچہ تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اگر اسے پانی نہ ملا تو یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تلظی کے معنی جو اہل لغت نے کیے ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب معنی ہیں۔ اللہ اللہ، سن سکو تو سنو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب مچھلی پانی سے نکالی جاتی ہے تو پہلی حالت میں مچھلی تڑپتی ہے، پڑاتی ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب پانی نہ ملنے کی امید میں مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کلام امام ہے۔ امام وضاحت کر رہے ہیں کہ بچے کی حالت بالکل اس طریقے سے ہے کہ جو بالکل آخری حالت میں ہے جیسے مچھلی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، بحسین کی اس تقریر کا فوج مخالف پر خاص اثر نہ ہوا، اتنا اثر ضرور ہوا کہ لوگ منہ پھرا پھرا کر رونے لگے، آگے ہمت نہ کر سکے۔ جب امام مظلوم نے دیکھا کہ میری تقریر کا فوج پر کوئی اثر نہ ہوا تو ایک مرتبہ اپنے فرزند کی طرف متوجہ ہوئے، بیٹا علی اصغر، تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، بیٹا تمہارا باپ حجت تمام کر چکا، اب تم بھی حجت تمام کر لو۔ بھئی یہ کہہ کر حسین نے فوج مخالف کی طرف علی اصغر کا رخ کیا۔ علی اصغر کا رخ فوج مخالف کی طرف ہونا تھا کہ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھرانا شروع کی، گویا یہ کہہ رہے تھے کہ میرا باپ صادق القول ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح و درست ہے۔ ہاں، میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بس ارباب اعضا، اس علی اصغر کے اس عمل کا فوج مخالف پر یہ اثر ہوا کہ فوج میں انقلاب بپا ہو گیا۔ وہ لوگ جو ہمت نہیں کر رہے تھے کہ علی اصغر کو سیراب کریں، ایک مرتبہ دوڑنا شروع کر دیا فراق کی طرف، ڈولچی لے کر فراق کی طرف بڑھے کہ ہاں حسین نے کچھ بھی کیا ہو لیکن اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا، ہم اسے ضرور سیراب کریں گے۔ ایک مرتبہ جب عمر سعد نے دیکھا کہ فوج میں انقلاب بپا ہو گیا تو ایک مرتبہ گھوڑے کی پشت سے بلند ہوا، کہنے لگا اینا ہرملا، ارے ہرملا کہاں گیا؟ بس ایک مرتبہ کہتا ہے اقطع کلام الحسین، اے ہرملا، حسین کا کلام کا جادو اثر کر گیا، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ وہ ہرملا جو عرب کا مشہور تیر انداز، جس کا تیر لوہے کی چادروں کو پھاڑ کر نکل جاتا تھا، ایک مرتبہ اس نے گھوڑے کی آڑ لی، تیر چلا، بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ وسیعلم اللہ۔